اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 30۔ اسے دعائے توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اے معبود، اے وہ جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کے توصیفی الفاظ قاصر ہیں، اے وہ جو امیدواروں کی امیدوں کا مرکز ہے، اے وہ جس کے ہاں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل منتہا ہے، اے وہ جو پرہیزگاروں کے بیم و ہراس کی حد آخر ہے۔ یہ اس شخص کا موقف ہے جو گناہوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اور خطاؤں کی باگوں نے جسے کھینچ لیا ہے اور جس پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ اس لیے تیرے حکم سے لاپرواہی کرتے ہوئے اس نے ادائے فرض میں کوتاہی کی اور فریب خوردگی کی وجہ سے تیری منع کی ہوئی باتوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنے کو تیرے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہی نہیں ہے اور تیرے فضل و احسان کو جو تو نے اس پر کیے ہیں مانتا ہی نہیں ہے، مگر جب اس کی چشم بصیرت واہ ہوئی اور اس کوری و بے بصری کے بادل اس کے سامنے سے چھٹے تو اس نے اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا اور جن جن موارد پر اپنے پروردگار کی مخالفتیں کی تھیں ان پر نظر دوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعاً بڑا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً عظیم پایا، تو وہ اس حالت میں کہ تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمسار بھی تیری جانب متوجہ ہوا اور تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا اور یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیرا قصد کیا اور دل میں تیرا خوف لیے ہوئے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا، اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا، چنانچہ وہ عاجزانہ صورت میں تیرے سامنے آ کھڑا ہوا اور فروتنی سے عاجزی سے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ لیں اور تذلل و انکساری سے تیری عظمت کے آگے سر جھکایا اور عجز و نیاز مندی سے اپنے راز ہائے درون پر وہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول دیے اور عاجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک کر کے شمار کیے اور ان بڑے گناہوں سے جو تیرے علم میں ہیں، علم میں اس کے لیے مہلک، اور ان بدعمالیوں سے جو تیرے فیصلے کے مطابق اس کے لیے رسوا کن ہیں، داد و فریاد کرتا ہے۔ وہ گناہ کہ جن کی لذت جاتی رہی ہے اور ان کا وبال ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اے میرے معبود، اگر تو اس پر عذاب کرے تو وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا، اور اگر اس سے درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے عفو کو کوئی عجیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ تو وہ پروردگار کے کریم ہے کہ جس کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا تو اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیرے حکم دعا کی اطاعت کرتے ہوئے اور تیرے وعدہ کا ایفا چاہتے ہوئے، جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے۔
مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ خداوندا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی مغفرت میرے شامل حال کر، جس طرح میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے مغلوب ہونا پڑتا ہے مجھے سہارا دے کر اوپر اٹھا لے، جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیرے آگے خاک ذلت پر ڈال دیا ہے، اور اپنے دامن رحمت سے میری پردہ پوشی فرما، جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں صبر و حلم سے کام لیا ہے۔ اے اللہ، اپنی اطاعت میں میری نیت کو استوار اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو قوی کر، اور مجھے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق عطا کر جن کے ذریعے تو میرے گناہوں کے میل کو دھو ڈالے، اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھا۔ اے معبود، میں اس مقام پر اپنے چھوٹے بڑے گناہوں، پوشیدہ و آشکار معصیتوں اور گزشتہ و موجود لغزشوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس شخص کی سی توبہ جو دل میں معصیت کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی نہ کرے۔ خداوندا، تو نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے، تو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، لہذا تو میری توبہ قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے کہ تو نے ذمہ لیا ہے، اور حسب قرارداد اپنی محبت کو میرے لیے ضروری قرار دے، اور میں تجھ سے اے میرے پروردگار یہ اقرار کرتا ہوں کہ میری ناپسندیدہ باتوں کی طرف رخ نہیں کروں گا، اور یہ قول و قرار کرتا ہوں کہ قابل مذمت چیزوں کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ تیرے تمام نافرمانیوں کو یکسر چھوڑ دوں گا۔ بار الہا، تو میرے عمل و کردار سے خوب آگاہ ہے، اب جو بھی تو جانتا ہے اسے بخش دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے پسندیدہ چیزوں کی طرف مجھے موڑ دے۔ اے اللہ، میرے ذمہ کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور کتنے ایسے ظلم ہیں جن پر نسیان کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، ایسی آنکھیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتی اور تیرے علم میں ہیں، ایسا علم جس میں فروگزاشت نہیں ہوتی، لہذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عوض دے کر اس کا بوجھ مجھ سے برطرف اور اس کا بار ہلکا کر دے، اور مجھے پھر ویسے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر تیری ہی نگرانی سے، اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتا مگر تیری ہی قوت و توانائی سے، لہذا مجھے بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے اور گناہوں سے روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے۔ اے اللہ، وہ بندہ جو تجھ سے توبہ کرے اور تیرے علم غیب میں وہ توبہ شکنی کرنے والوں اور گناہ و معصیت کی طرف دوبارہ پلٹنے والا ہو تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس جیسا ہوں، میری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس کے بعد توبہ کی احتیاج نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پہلا حصہ ہے، اس دعا کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آئندہ ریکارڈنگ میں آئے گا۔